اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے. فقہا نے اس پہ اختلاف نظر ہے، ایک بحث ہے کہ کیا ہر شرط اگر شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہو تو شرط باطل ہے. اگر شرط عقد کے اطلاق کے مخالف ہو تو وہ شرط صحیح ہے. اب یہ شرط مضاربے میں کہ جس میں عمل کرنے والے پہ سارا نقصان کا بھرپائی کا ڈال دیا جائے، کیا یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے؟ بعض جس کو خلاف مقتضا یعنی مضاربہ نہیں ہے یہ اس شرط کے ساتھ. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اطلاق مضاربہ کے خلاف ہے، نہ کہ خود مضاربے خلاف. جیسے نکاح میں شرط ہو یا اس طرح کی شرط ہے. البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلاف کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی میں نے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیسی ہیں، لہذا کوئی خاص وجہ کسی لقب کی ایسا نہیں ہے. سب باقر ہیں، سب صادق ہیں، سب زین العابدین ہیں، سب کاظم ہیں، سب رضا ہیں. اب ایک صفت کا کسی امام میں زیادہ بارز ہونا یا دکھنا اگر روایت ہو ہمارے پاس تو ایک الگ بحث ہے، ورنہ روایت کے بنا تو نہیں کہہ سکتے ہم. وہاں پہ بھی روایت ہے کہ جعفر کو کاذب نہ کہیں، لہذا چونکہ بہت سے مسائل ہیں اس میں. جمع اس طرح کی صورت پہ حال میں نماز باطل نہیں ہے، جماعت نہیں ہے. نماز صحیح ہے، نماز جماعت نہیں ہے. کچھ کتابیں ہیں لغت پہ اب میں جس میں کچھ چیزیں بیان ہوئیں کہ وہ الفاظ جو قریب المعنی ہیں ایک دوسرے کے اس پہ مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں ہیں یا فرق ہے. جیسے انسان و بشر، کیا انسان و بشر میں کوئی فرق ہے کہ اسے انسان کہا اسے بشر کہا؟ سب میں اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے، ایک کی تحقیق ضروری ہے.
دیکھیے معموم پڑھ رہا تھا حمد و سورہ، جیسے جیسے اس کو معلوم تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ رہا تھا. جیسے کچھ جگہ پہ معموم پڑھ سکتا ہے، جیسے آواز نہ سن رہا ہو یا نماز جہری ہو اس میں پڑھ سکتا ہے. لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ حمد و سورہ جو ہے وہ تاکید نہیں ہوا ہے پڑھنے کے لیے، البتہ اس کو علم معلوم ہو، اگر جہل کی بنا پر پڑھا تو کوئی بات نہیں، البتہ اختلافی ہے مسئلہ. اگر جانتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر کہ امام کی آواز کو سن رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھے، یعنی حمد و سورہ کو پڑھے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ہاں اگر بغیر قصد نماز کے پڑھ رہا ہے، صرف قصد قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. المشروط عدم عند عدم شرط، یعنی وقتی که شرط نباشه مشروط نیست. دیکھیں جب شرط نہیں ہے تو کلیت بھی نہیں ہے. یہ آیه قرآن هم داره، اذا قرأ القرآن روایت داره در نماز جهری است، فاستمعوا له وانصتوا. قرآن گفته نخونید حمد. اگر وہ عبادت میں جہاں پہ منع ہے پڑھنا وہاں اگر پڑھے تو باطل ہے. بله اما ظاهرش چیه؟ کراهت قرینه میخواد، کراهت قرینه میخواد، چون مجازه. نهی ظاهرش حرمته، کراهت قرینه. دیکھیے نہیں جو ہے منع جب عبادت پہ کیا جائے تو حرمت ہے، مگر یہ قرآن نه فاستمعوا امره، امر وقت روایت داره این در نمازه. امر اگر نماز میں ہے، نماز جہری میں امر ہے تو پھر وہ امر حرمت پہ دلیل ہے، اس کو اجازت نہیں پڑھنے کی. نه اصلا سوره وارد نشده، فقط اکتفاء به حمد بکنه. اگه سوره رو به عنوان جزء نماز احتیاط، دیکھیے نماز احتیاط میں سورہ ہے ہی نہیں، ہم صرف پڑھنا ہے، مگر کہ اس کو علم نہ ہو، بغیر علم کے اس نے پڑھ دیا تو کوئی بات نہیں. بله بله تشهد تشہد سلام صاحب صرف سورہ نہیں ہے. سوره نداره. خب حسب مواردش فرق. اگه حج دیکھیے اگر حج باطل نہیں تو اس میں مثلا معذور کا، جیسے خاتون اگر پاک نہیں ہے تو معذور کا عمل کرے گی، یا اگر مریض ہو گئے پھر تو حج معذور کو انجام دے گی. میں نے مقرر اس کو بیان کیا کہ روایت ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ خطاب کسی اور سے ہے لیکن کسی اور کو بتانا ہے. فارسی میں بھی مثال ہے کہ دیوار سے کہتے ہیں تاکہ دروازے کو سنائی دے. قرآن میں اکثر مجازات، ایک دو جگہ نہیں ہے، 10-20 نہیں، بہت زیادہ ہے. همش مجازات به خاطر دیگرانه. یکیش هم اینه. نه
اور اس پہ روایت موجود ہے کہ اس طرح سے اس لیے کہا گیا دوسرا سمجھ سکے. روایت میں ہے کہ جنگ بدر جو ختم ہو گئی تو کچھ لوگ کفار کی طرف سے مارے گئے تھے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے مارے گئے تھے، کچھ لوگ اسیر ہو گئے تھے. جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تھے ان کے اوپر نماز پڑھی گئی اور قبروں میں سلایا گیا. جو کفار کے مردے تھے ان کو ایک کنویں میں ڈال دی جو وہاں موجود تھا، شاید 70 لوگ تھے. پھر اس کو کنویں کو بند کرنے سے پہلے، خاک ڈالنے سے پہلے پیغمبر نے آ کر وہاں خطاب کیا. اس کے کنویں کے پر کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہم نے جو وعدہ تھا خدا کا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ سچا تھا. خدا کا جو وعدہ تھا پورا ہوا. تمہارے خدا نے تم کو وعدہ عذاب کا دیا تھا، کیا تم کو ملا وہ عذاب؟ منافقین میں سے کسی شخص نے کہا اس میں ایک منافق نے پیغمبر سے کہا کہ یہ مر چکے، ان سے کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو امام پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ سن رہا ہے. تفسیر میں باقاعدہ موجود ہے کہ اس لیے بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے کہ تاکہ دوسرا سن سکے. اجازت میں کچھ دن پہلے یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ قران ہے، نماز میں بھی قران ہے، طواف میں بھی ہے. نماز میں قران یعنی حمد کے بعد ایک حمد سورہ زیادہ سورہ پڑھا، اور قران طواف کا مطلب یہ کہ کئی طواف کرے اور بعد میں نمازیں پڑھے طواف کی، یہ قران ہے. طواف مستحب میں قران میں یعنی باقی نمازیں بعد میں پڑھے. نماز مستحب میں قران ایک سورے سے زیادہ پڑھنا، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، اجماع اسی پہ علماء کا. لیکن نماز واجب میں قران ظہر میں سورہ حمد کے بعد ایک اور سورہ، مثلا ایک سورہ حمد پڑھے پھر قل هو اللہ پڑھے پھر نازل اللہ، اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے. صاحب عروہ اور دیگر علماء کی ایک جماعت نے، میرا نظر یہ ہے کہ مکروہ ہے یہ عمل. نماز واجب میں قران مکروہ حرام نہیں ہے. نماز واجب
طواف واجب میں بھی قرآن مکروہ ہے، باطل نہیں۔ جماعتی گفتن بله، اما خود من نظرم اینه بله عرض کردم میں نے اس کو عرض کیا کہ ایک جماعت نے اس کو حرام تک کہا ہے، اس میں اختلافی ہے مسئلہ، اختلاف روایات کی وجہ سے۔ خود این روایت عیاشی جماعتی از نظر سند معتبرش نمیدونن، اما من به نظر میری نظر میں معتبر شخصیت ہے۔ فقط مقتضای جمع بین روایات اینه که حمل بر کراهت شده، حمل ظاهر بر نص از این جهت حمل ظاہر نص پر بیان کیا گیا ہے جو عام طور سے نہیں کرتے تھے۔ بله کیونکہ دلیل خاص ہے یہاں پہ دلیل خاص داره کہ نماز واجب ہے کہ میں واجب قرآن نہ کرو، وقت چون روایاتش مختلفه لیکن چونکہ روایت منم مختلف ہے تفسیرم همینه تو جمع بین روایات کردن، حمل اور کردن بعض نص نے بر جمع ظاهر. روایت کی، میں نے بھی یہی کیا ہے۔ خب دلیل خاص داره، اما جاهای دیگه یا نماز آدم تو رکوع اگر بسم انسان الله اگر الله رکوع میں اکبر سورہ قل میگه، اللہ پڑھے تب بھی کوئی حرج ہے، ذکر رکوع پڑھے پھر قل اللہ پڑھے، قل هو الله کوئی احد. حرج نہیں ہے۔ نه نه هر سوره ہر سورہ میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ هر چیزی را که به قصد ورود بخونه و ہر ورود وہ مضاف چیز شده جس با کو ادله نماز میں داخل کرے موجب اور باطل نشه، دلائل میں موجود اگر نہ به ہو خاطر جهل تو باشه نماز باطل ہو جائے گی، مثلا لیکن اگر فرض این که جانتا ہو کہ یہ ارتعاد جاهل را میگیره و میگیم نماز باطل نیست. بله بله نه این اشکال یہ اس پہ کوئی اشکال اشکال نہیں نیست. ہے۔ ببینید این نمازی که یہ ما نماز جو میخونیم حضرت نے پڑھی اس میں واجبات و مستحبات مستحبات رو با هم بھی ہیں، باید واجبات بھی ہیں، جمع دونوں کو بکنیم. پڑھا ہے، وقت ما تو باید ہمیں یک روایات کو جمع روایت کرنا پڑے گا، یعنی ملانا پڑے گا۔ لہذا یہ عده از چیزایی که حضرت یعنی صلی امام الله صادق علیہ صلوات الله السلام علیه نے کہ نماز نماز جب تحلیل تعلیم دی خوندن اینا واجبات اور نیست، بیان کیا تو اس میں سب واجبات نہیں، کچھ مستحبات بھی خود ہیں، ائمه علیهم السلام تو بعضی نمازا کیونکہ بعض خوندن نماز میں اہل بیت نے اس کو نہیں پڑھا، این اس کا روایات مطلب ہے کہ یہ جمع مستحب کرد، تھا۔ حمل ظاهر بر حمل نص ظاہر بر کرد، نص، حمل حمل ظاهر ظاہر بر بر اظہر، اظهر کرد. یہ تمام اگه ظاهر قوانین ہیں۔ نص باشه، اگه ظاهر اظهر باشه، اگه تعارض تعارض ہو، تصادم تساقط ہو، کنه، رجوع به عمومات عمومات قرآن فوق کی میشه. طرف رجوع کرے، همینجور که امیرالمومنین صلوات جیسے کہ الله امیر المومنین نے علیه فرمایا قرآن نص قرآن میں داره، نص ہے، ظاہر ہے، محکم محکم داره، ہے، متشابہ متشابه ہے، داره، مطلق مطلق ہے، داره، مقید مقید ہے، داره. احادیث بھی احادیث اسی هم طرح ہیں۔ همینجورن دیگه. یعنی تنها روایت حماد صرف بن ایک روایت تو ہے زیاد نہیں ہے ہم بات کی روایت های دیگه امام رو صادق وقتی سے، میخوایم با بہت هم سی جمع روایتیں ہیں، کنیم این روایت چند تا تو چیزایی ان رو روایتوں کا اگر آپ مستحب جمع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مستحب انجام مستحب ہے میده. بہت سی چیزیں اس میں سے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔
همین فرمودن عیب نیست تو ذهنم اینه نه 70 سال 60 سال یک کسی از شما 60 سال عمر کنه میری نظر میں 70 سال نہیں ہے، 60 سال ہے ظاہر ہے. استحباب البتہ یہ یہاں پر ہدف جو ہے وہ کہ حضرت در اون اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ جو چیز تم پر واجب نہیں ہے مستحب ہے اس کو انجام نہ دو. نه اگر جاهل به خاطر لا تعاد میگیم صحیح اگر حکم نہیں جانتا تھا عالم اور نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اس چیز کو پڑھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. اور اگر عالم ہے حکم کو جانتا ہے اور پھر اس کو انجام دے اس کی نماز باطل ہے. مرزا نائینی کا نظریہ یہ کہ جہاں آسی ہو یعنی جان بوجھ کے یا نہ جانتے ہوئے یا مسئلے کو جانتا تھا بھول گیا اور انجام دیا تو وہاں نماز باطل نہیں ہے. نمیتونه چون اهل خبره نی مثل تعارض پزشکا میمونه. دیکھیے علماء میں اختلاف کو بہت عام سی بات ہے، دو ڈاکٹرز میں بھی اب اختلاف ہو سکتا. مریض چجور تشخیص بده این درسته یا اون. تکلیفش اینه که رجوع به در اب اگر مثال کے طور پہ دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو مریض کیا کرے گا؟ و محرزه که کی تو اعلمه و محرزه که احکام اسلامی میں احکام شرعی میں بہتر ہے کہ انسان فقیہ جامع شرائط میں کے ساتھ ساتھ عالم کی طرف رجوع کرے. اس میں بھی 3 شرط ہیں کہ مثلا فتویٰ ہو، استوا برابر نہ ہو اور معلوم ہو کہ یہ شخص زیادہ علم رکھتا ہے باقی کے مقابلے. تو انسان ان سے مراجعہ کرے. فقہا بھی یہ کرتے ہیں. مریض کیا کرتا ہے؟ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کتابوں سے وہ نہیں کر پائے گا اپنا علاج تو ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا جو اس فن کا ماہر ہو، اس سے پوچھے گا. ویسے ہی دین مسائل ہے، شریعت کے مسائل ہیں. ہاں اگر اسے تحقیق کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ غلطی کی تھی تو ہاں رکنی مسئلہ ہو تو نماز باطل ہے، لیکن اگر رکن نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہے. تو احکام ہر جگہ مختلف ہے. بعضیا گفتن مرجع اخیر اما بعضی هم گفتن نه هر کدومشون رو میتونه بقا بکنه. بعض نے کہا ہے کہ جو آخری زندہ مجتہد ہے اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. بعض نے کہا کہ اختلافی ہے البتہ مسئلہ. نعم اي اي الصلاة في الطرقات ببالي أنه مطلقا مكروه، وإذا كان مزاحما للمارة أصلا باطل لأنه لا يجوز. يعني اي 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 هذا لعله مو مزاحم، يعني حتى لو يصلي بالممار واحد اللي يقدر يمر فج واحد يقدر من يمه يمر، إذا مزاحم لا ما يجوز. يصلي إيمان نعم إذا إذا مزاحم للمارة بحيث المارة ما يقدر يمر، أما إذا المارة يقدر شوي عرضا يمر ها على كل إذا مزاحم بحيث ما يقدر. دیکھیں اگر دو مزاحم ہوں آپس میں اور جس میں سے ایک کو ہٹایا نہیں جا سکتا ولو سختی کے ساتھ تو پھر باطل نہیں ہوگا.
غیر تقلید کے علاوہ جو وجوہات وغیرہ، یکی راجع به قاصرین مثل مجنون صغیر کے مسئلے میں جن کے پاس ولی نہیں ہے، یکی نسبت به احکام دیگه میتی که زمین مونده. این عروه هم داره مسئلهش رو، شاید همه فقها عروہ بھی مسئلہ ہے. اعلمیت شرط نہیں، عالمیت شرط نہیں، کسی کے ساتھ بھی رجوع کر سکتے. یعنی کسی که مقلدی مرجع تقلیدیه میتونه وجوهش رو به یه فقیه جامعه شرایطی دیگه بده ولو مرجع جس ولو ورجہ تقلید نہ ہو، فقیہ ہو جامع شرائط ہو تو اس کو وجوہات دے سکتے ہیں. صرف ایک صورت منع ہے کہ وہ اور اجماع نہیں ہے، لیکن اکثر اس کو قول میرے بھی نظریہ یہی ہے، اگر خود مرجع تقلید خود کہے کہ مجھ تک پہنچاؤ تو پھر دوسرے کو دینا فائدہ نہیں ہے. یعنی حکم مرجع تقلید در این موضوع، یعنی حکم مرجع تقلید اس موضوع پہ نافذ ہے. بعض جگہ نہیں، یہ بھی نافذ نہیں ہے، اختلافی ہے مسئلہ. حلال نمیکنه چون ضرورت از ضرورت را تقدر به قدر. همین یعنی یه وقت راستی ببینید اسمشو میذاره ضرورت، ایک دفعہ کہ واقعاً ضروری ہے اور ایک دفعہ نہیں، اس کا نام بس رکھ دیا، ضرورت ہے نہیں. واقعاً ضرورت ہے اور اگر سود کے بنا کام کرنا چاہے تو نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر شریعت میں حرج نہیں ہے، لہذا جہاں تک اضطرار ہے وہاں تک اجازت ہو جائے گی. اما نه اینکه تصنع میکنه، یعنی راستی تو ضرورت نیست مثلا، یعنی تصنع نہ کرے، بنائے نہیں، ضرورت ہو، واقعاً حرج ہو، ضرر ہو، تب حکم بدل جائے. بله یه چیزایی را ضرورت و حرج و اینا، کچھ چیزوں کو ضرورت و حلال نہیں کرتی. نعوذ بالله زنا و امثال اینها. اگه شخص شب تا صبح درد خوابش نمیبره جایز نیست زنا کنه. مثلا اگر کوئی انسان شہوت کی وجہ سے مریض ہوئے جا رہا ہے تو بھی اس کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہو جائے. دلیل داشته باشیم که حرمت برداشته، جہاں پر اگر کسی جنگی که اب جہاد کی وسیلے میں بھی ہے کہ پیغمبر کی جنگ یا امیر المومنین کی جنگ یا معصومین کی اجازت کی جنگ کا میں آیا ہو، تو اگر بھاگے فرار کرے تو یہاں اذیت ہوگی، تیر سے چوٹ لگے گی، لیکن اجازت نہیں بھاگنے کی فرار. وہ الا لا ضرر و لا حرج آ کے بہت سے احکام کو روک دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے ضرر و حرج میں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. مولا